بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام تیسرا خط۔ نکاح، طلاق، تعدد ازدواج۔ نہیں طاہرہ، حیوان اور انسان کے بچے میں بڑا فرق ہے۔ حیوان کا بچہ اپنی جبلت خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے جو تربیت سے بدل نہیں سکتی۔ اگر کسی کتے کے پلے کو پیدا ہوتے ہی جب اس نے ہنوز اپنی آنکھیں بھی نہ کھولی ہوں بکری کے تھنوں سے چپکا دیا جائے اور وہ اس کی گود میں پرورش پائے تو اس تبدیلی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ کتا ہی رہے گا اور کتا بن کر ہی بڑا ہوگا۔ اس میں تمام خصوصیات کتے کی ہی ہوں گی، بکری کی ایک خصوصیت بھی نہیں ہوگی۔ اس کی جبلت پر نہ بکری کا دودھ اثر کرے گا نہ بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ دور کیوں جاؤ، تم نے اپنی مرغی کے نیچے بطخ اور مرغی دونوں کے انڈر رکھے تھے، پھر دیکھا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ انڈوں سے مرغی اور بطخ کے بچے نکلے اور سب کے سب مرغی کے پیروں کے نیچے پروان چڑھے۔ لیکن جب پہلی مرتبہ پانی سامنے آیا تو تم نے دیکھا تھا کہ بطخ کے بچے کس طرح اڑ کر پانی میں جا گھسے تھے اور مرغی بیچاری پانی کے کنارے ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ اس وقت اس کا اضطراب دیکھنے کے قابل تھا، لیکن بطخ کے بچوں کو اس کا احساس تک بھی نہ تھا کہ ان سے کوئی اضطراب انگیز حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ ان کے برعکس مرغی کے بچے پانی کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ مرغی کی پرورش اور چوزوں کی رفاقت نے بطخ کے بچوں پر ذرا بھی تو اثر نہ کیا، نہ اس وقت اثر کیا اور نہ ہی ساری عمر اثر کر سکتے ہیں۔ بطخ کے بچے بطخ ہی رہتے ہیں، برخلاف اس کے ایک گنوار عورت کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی علمی گھرانے میں بھیج دو اور علمی گھرانے کے بچے کو گنوار عورت کے سپرد کر دو، تم دیکھو گی کہ گنوار عورت کا بچہ مہذب اور شائستہ بن کر اٹھے گا اور اس علمی گھرانے کا بچہ بالکل گنوار اور دہقان بن جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بچوں پر بعض اثرات مروثی بھی ہوتے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت اور ابتدائی ماحول کے اثرات مروثی اسباب پر غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن تعلیم و تربیت اور ابتدائی ماحول کے اثرات مروثی اثرات پر غالب آ جاتے ہیں۔ یوں بھی جنہیں ہم مروثی اثرات کہتے ہیں وہ در حقیقت سوسائٹی، معاشرہ ہی کے اثرات ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر اکامولیٹیولی نسلاً بعد نسلاً آگے منتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے اثرات کا تو یہ عالم ہے کہ ایک شیعہ ماں باپ کے بچے کو سنیوں کے ہاں پرورش پانے دو، وہ سنیوں کے عقائد لے کر بڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے بچے کو مسلمان گھرانے کے سپرد کر دو، وہ انہی جیسا مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، جس کے لیے کسی نظری بحث کی ضرورت نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا بچہ حیوان کے بچے کی طرح بنا بنایا پیدا نہیں ہوتا، وہ وہی کچھ بن جاتا ہے جو اس کا ابتدائی ماحول، تعلیم اور تربیت اسے بنا دے۔ لہٰذا جو قوم یہ چاہے کہ اس کی آنے والی نسل انسانیت کی درخشندہ صفات کی حامل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسی قسم کا ماحول پیدا کرے۔ بچے کا ماحول وہ گھر ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے، اور اس کی تربیت کا گہوارہ اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ میں اس خط میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ تمہیں مثالیں دے کر سمجھاتا کہ علم تجزیہ نفس، فزیو انالیسس کے ماہرین کس طرح اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچے نے اپنی مستقبل کی زندگی میں جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی عمر کے ابتدائی 2-3 سال میں بن چکتا ہے۔ ڈاکٹر جنگ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اس کے کریکٹر کی بنیادیں اس عمر میں استوار ہو چکتی ہیں جب وہ ہنوز بولنا بھی نہیں سیکھتا۔ اس عمر میں وہ نہایت خاموشی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس ماحول کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔
جس میں وہ پرورش پاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا بچے کی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ کا بیشتر انحصار اس کے ماحول پر ہوتا ہے، اور اس کے ماحول کا انحصار ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے باہمی تعلقات پر، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ ماحول تربیت پاتا ہے میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات سے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن میاں اور بیوی کے تعلقات کی خوشگواری کو عائلی گھر کی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف ایک جوڑے کی زندگی ہی مسرتوں کے جھولے جھولتی آگے بڑھتی ہے، بلکہ ان کے بچے اس مساعد موافق ماحول میں پرورش پا کر اپنی ملت کے لیے باعث فخر اور انسانیت کے لیے وجہ سعادت بنتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اسی صورت میں خوشگوار رہ سکتے ہیں جب ان دونوں میں مزاج، خیالات، مقاصد کی ہم آہنگی اور راستے اور منزل کی یکسانیت ہو۔ اس قسم کے قلب و نگاہ کی ہم آہنگی اور یک نگہی رکھنے والے مرد و عورت کا یہ باہمی عہد کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسا متوازن اور خوشگوار ماحول پیدا کریں گے جس میں پرورش پا کر ہمارے بچے شرف انسانیت کا حسین پیکر بن کر پروان چڑھیں۔ قرآن کی اصطلاح میں نکاح کہلاتا ہے۔ نکاح کے لفظی معنی ہے ایک دوسرے میں اس طرح جذب ہو جانا جس طرح بارش کے قطرے زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ناکح المطر الارض، یوں گھل مل جانا جس طرح آنکھوں میں نیند گھل جاتی ہے۔ ناکح الناس علیہ، وہ اس قسم کا معاہدہ کرنے والے جوڑے میں سے ایک کو دوسرے کا زوج قرار دیتا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے خط میں لکھ چکا ہوں، زوج کے معنی ہے کمپلیمنٹ، یعنی جس کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہ ہو سکے۔ میاں کی تکمیل بیوی سے اور بیوی کی تکمیل میاں سے، ان میں ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو دوسرا نامکمل رہ جائے۔ جس طرح کسی گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو دوسرا خود بخود بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں پہیے ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں۔ نکاح، یہ حقیقت ہے کہ وہ عائلی معاہدہ نکاح جس میں فریقین میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی ہو، جنتی ماحول کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں اس قسم کی ہم آہنگی اور توافق نہ ہو، اس کا نتیجہ جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن نے جامع انداز میں بیان کی ہے۔ اس نکتہ کو میں سابقہ خط میں لکھ چکا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا تعلق جس کی بنیاد ہم آہنگی، فکر و نظر اور یک رنگی خیالات و تصورات پر ہو، ترازی مابین دونوں کی رضامندی، میوچل ایگریمنٹ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نکاح کو معاہدہ سے تعبیر کیا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 21۔ معاہدہ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ فریقین بالغ ہوں۔ نابالغ کا معاہدہ درخور اعتنا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کی روح سے صغر سنی کا نکاح نکاح ہی نہیں ہوتا۔ قرآن نے تو بلوغت کے معنی ہی نکاح کی عمر بتائے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 6۔ معاہدہ کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا جبر و اکراہ فریقین کی پسندیدگی کے مطابق ہو۔ اس لیے ایک طرف مردوں سے کہہ دیا کہ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، سورہ 4، آیت نمبر 3۔ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، اور دوسری طرف عورتوں کے متعلق کہہ دیا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ 4، آیت 19۔ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں، حلال نہیں کہ تم عورتوں کی زبردستی مالک بن جاؤ۔ لہٰذا نکاح نام ہے ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت کے برضا و رغبت باہمی معاہدہ کا کہ ہم ایک دوسرے کے رفیق بن کر ان تمام حقوق و فرائض کا احترام کرتے ہوئے جو قرآن نے عائد کیے ہیں، سکون و محبت اور ہم آہنگی و یک نگہی سے کی زندگی بسر کریں گے۔
اور اس طرح معاشرے میں ایک ایسا خوشگوار ماحول پیدا کریں گے جس میں پرورش پا کر ہماری آئندہ نسل متوازن شخصیت کی حامل اور شرف انسانیت کی پیکر بنے۔ اگر ان میں سے ایک شق کی بھی کمی ہو تو وہ نکاح کا تعلق نہیں رہتا، محض جنسی اختلاط کا طبعی بایولوجیکل ذریعہ رہ جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں جو بنیادی فرق ہے اس کی تصریح خود قرآن نے کر دی ہے۔ اس نے کہا ازدواجی تعلق کا مقصد ہے محسنین غیر مصافحین، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 24۔ قرآن کا یہ انداز بڑا بلیغ ہے کہ وہ ایک بات کی وضاحت اس کی متضاد بات کو سامنے رکھ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ازدواجی تعلقات کا مقصد محسنین ہے، مصافحین نہیں ہے۔ یہاں محسنین کی وضاحت مصافحین نے کر دی۔ صفحہ جس سے مصافحین بنا ہے کہ معنی ہے بہانا، پیورنگ آؤٹ، اور حسن کے معنی ہیں اپنے آپ کو پابندیوں میں رکھنا۔ اگر ان پابندیوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا جن کی بنیادوں پر رشتہ نکاح استوار ہوا تھا تو وہ نکاح نہیں رہتا، محض صفحہ رہ جاتا ہے۔ امید ہے تم قرآن کے اس استعارہ سے بات سمجھ گئی ہوگی۔ اب اس سے آگے بڑھو۔ جب نکاح کا مقصد باہمی رفاقت و مودت کی زندگی بسر کرنا اور اولاد کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں ان کے جوہر انسانیت بالیدگی حاصل کر لیں، تو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے رفاقت و مودت تو ایک طرف، سارا گھر جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری بیوی کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلی بیوی فوت ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ دوسری بیوی سے اولاد کے لیے نامساعد ماحول نہیں پیدا ہو جائے گا، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن میں معاہدہ نکاح فسخ ہو جائے، جسے طلاق کہتے ہیں، اور جس کا تفصیلی ذکر ذرا آگے چل کر آتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے طلاق کے ضمن میں یہ کہا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20۔ اگر تم پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو اس سے ظاہر ہے کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کی جگہ ہی آ سکتی ہے، اس کی موجودگی میں نہیں آ سکتی۔ میں یہ لکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس اضطراب کا بھی اچھی طرح اندازہ کر رہا ہوں جو ان سطور کے پڑھنے سے تمہارے دل میں تلاطم خیز ہوگا۔ تم یقیناً کہو گی کہ میں یہ دنیا جہان سے نرالی بات کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں میں 4 بیویوں تک کی اجازت اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ گزشتہ زمانہ کو چھوڑو، اس وقت بھی لاکھوں گھرانے ایسے ہیں جہاں ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اور ان گھرانوں میں بڑے بڑے مقدس خانوادے بھی شامل ہیں۔ پھر میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تم بھی سچی ہو طاہرہ، اور میں بھی سچا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ مسلمانوں میں بیک وقت 4 بیویاں کر لینے کا معمول ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی روح سے معمولاً ایک وقت میں ایک ہی بیوی کی اجازت ہے۔ اب تم پوچھو گی کہ مسلمانوں میں ایک وقت میں 2 3 4 بیویاں کر لینے کا معمول کیسے ہو گیا؟ یہ بھی سن لو، قرآن میں صرف ایک جگہ ایک سے زیادہ بیویوں کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے سورہ نساء کی 3 آیت۔ اس سورہ کی 2 آیت میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 2۔ یعنی جو بچے یتیم رہ جائیں اور ان کی کوئی جائیداد ہو تو ان کے اس مال کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے بچوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی امانت ان کے سپرد کر دو۔ یہ نہ کرو کہ ان کی اچھی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل لو۔ ان کے اموال میں کسی قسم کی دست اندازی کرنا بڑی ہی بے انصافی کی بات ہے۔ یہ ہے سورہ نساء کی 2 آیت۔ اس کے بعد 3 آیت یہ ہے وَإِن خِفْتُمْ
اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، سورہ 4 آیت نمبر 3۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے: اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم دو دو تین تین چار چار عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت مشروط، کنڈیشنل ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسا کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شرط سے مفہوم کیا ہے؟ اس مفہوم کی طرف سورہ نساء نے خود ہی اشارہ کر دیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں یتیموں اور عورتوں سے متعلق احکام اور ترکہ و وصیت کے قوانین درج ہیں۔ اس کے بعد جنگ سے متعلق امور کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تم ذرا سوچو کہ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو ہجرت کے بعد 7-8 سال کے عرصہ میں بے شمار لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ان کی جماعت میں مردوں کی کمی ہو جائے اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ جائے۔ اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں یتیم کا لفظ صرف ان بچوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کے ماں باپ یا صرف باپ مر چکے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ایسے بچوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ان عورتوں کے لیے بھی جو خاوند نہ مل سکنے کی وجہ سے تنہا رہ جائیں۔ لہٰذا اس آیت میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیموں کے مسئلہ کا منصفانہ حل نہیں کر سکو گے تو اس سے مراد بن باپ کے بچے اور ایسی عورتیں ہیں جو بلا خاوند کے ہوں، خواہ وہ بیوہ عورتیں ہوں اور خواہ ایسی بالغ لڑکیاں جنہیں خاوند میسر نہ آ سکا ہو۔ اس کے بعد آگے بڑھو۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے اس قسم کی ہنگامی حالت پیدا ہو گئی تھی، جس میں اس قسم کے بچوں اور عورتوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مکہ سے مسلمان عورتیں اپنے غیر مسلم خاوندوں کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لینے کے لیے چلی آ رہی تھیں۔ ان حالات میں ایک مختصر سے معاشرے میں ان یتیموں اور بیواؤں کی موجودگی ایک اہم تمدنی مسئلہ، سیریس سوشل پرابلم بن گیا تھا، جس کا تسلی بخش حل نہایت ضروری تھا۔ اگر یہ سوال صرف خرد و نوش تک کا ہوتا تو اس کے کئی حل سوچے جا سکتے تھے، لیکن اصل سوال یتیم لڑکیوں اور نوجوان بیواؤں کے ڈسپوزل کا تھا۔ اس کے لیے غیر معمولی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی، بالخصوص اس لیے کہ ان عورتوں کی شادی اپنی جماعت سے باہر نہیں ہو سکتی تھی۔ مسلمان عورتوں کی شادی نہ مشرکین قریش کے ساتھ جائز تھی اور نہ ہی یہود و نصارہ کے ساتھ۔ یہ تھے وہ ہنگامی حالات جن کے لیے مندرجہ صدر راہنمائی ملی۔ یعنی اگر تم دیکھو کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ یتیموں کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا کہ ان کے تمام حقوق اور تقاضوں کو کما حقہ پورا کیا جا سکے، تو پھر ان کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی کفالت اور نگہداشت اپنے ذمے لے لے، اور اس طرح معاشرہ کو ان خرابیوں سے بچا لیا جائے جو نوجوان عورتوں کو بلا سرپرست اور یتیم بچوں کو بلا وارث چھوڑنے سے پیدا ہو سکتی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ اس سے کہیں تمہارے گھر کا توازن تو نہیں بگڑ جائے گا۔ اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت کے ساتھ ہی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ 4 آیت 3۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رہے گی۔ یہ ہے عزیزہ سارے قرآن میں تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ بیویوں سے متعلق آیت، اور یہ ہے اس کا پس منظر۔ اس کے بعد تم خود ہی سوچو کہ جس طرح مسلمان دھڑا دھڑ شادیاں کرتے ہیں، قرآن سے کسی طرح بھی ان کے جواز کی شکل نکل سکتی ہے؟ ان کے ہاں کوئی شادی بھی ایسی ہوتی ہے جس میں قرآن کی شرط ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی
اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتے ہو، کہا کہیں شائبہ تک بھی ہو۔ اس آیت کی آڑ میں عام حالات میں بلا مشروط تعدد ازدواج کا جواز پیدا کرنا قرآن کی کھلی ہوئی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی سے پوچھو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب میرے ہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ گویا اللہ میاں نے انہیں مکلف ٹھہرایا تھا کہ تم کو فرزندان آدم کی تعداد میں اضافہ کر کے مرنا ہے، اور کہہ دیا تھا کہ اگر ایسے ہی ہمارے ہاں آ جاؤ گے تو تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے برعکس خدا نے خود کہہ دیا کہ اولاد قانون طبعی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، کسی کے ہاں لڑکیاں، کسی کے ہاں لڑکے، کسی کے ہاں لڑکے لڑکیاں دونوں، اور کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں۔ یجعل من یشاء عقیمہ، سورہ نمبر 42 آیت 5۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بیوی دائم المریض تھی اس لیے دوسری شادی کر لی ہے، یعنی ان کے نزدیک رفاقت سے مفہوم یہ ہے کہ جب تک رفیق تندرست رہے اسے ساتھ رکھا جائے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اسے جہنم رسید کر دیا جائے۔ لیکن اس قسم کے عذرات بھی خواہ وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اس طبقے کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ انسانی معاملات کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ جواز ہونی ضروری ہے۔ مذہب پرست طبقہ کسی عذر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کا وجود صاف ہے، اس کا جواب صاف ہے کہ جب مذہب نے 4 بیویوں کی اجازت دے رکھی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی وجہ جواز چاہیے۔ چنانچہ اس طبقے کا حال یہ ہے کہ پہلے 4 تک کی تعداد پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر جگہ خالی کر لی جاتی ہے، اور پھر خالی جگہ ایک نئی نویلی دلہن سے پر کر لی جاتی ہے۔ اس طرح نکاح اور طلاق کے احکام کی پابندی سے ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور 4 بیویوں کی تحدید بھی قائم رہتی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، سورہ 2 آیت نمبر 9۔ یہ لوگ اللہ کے قانون اور اس کے ماننے والی جماعت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کا یہ دھوکہ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ بہرحال اس حقیقت کو ایک بار پھر سمجھ لو کہ قرآن میں ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت کے سلسلہ میں صرف وہی آیت ہے جسے میں نے اوپر درج کر دیا ہے، اور جو ایک اجتماعی مسئلہ کے حل کے لیے ہنگامی تدبیر کے طور پر آئی تھی۔ اس بات کا فیصلہ کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن میں قرآنی منشاء کے مطابق تعدد ازدواج ضروری ہو گیا ہے، معاشرہ کے کرنے کا ہوگا، نہ کہ افراد کے از خود کرنے کا، لہٰذا جہاں تک افراد کا تعلق ہے اپنے طور پر ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کہیں نہیں۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ یہ تم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے نکاح کی غایت رفیقانہ زندگی بسر کرنا ہے۔ جب تک رفاقت موجود ہے نکاح کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی میں کسی وجہ سے رفاقت نہ رہے اور نہ ہی اس کے پیدا ہونے کی امید ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر کیا ہو؟ علیحدگی۔ اور کیا ہو؟ متضاد عناصر کو زبردستی جکڑے رکھنے کا نتیجہ سوائے فساد کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے۔ اس علیحدگی کا نام قرآن کی اصطلاح میں طلاق ہے، یعنی معاہدہ کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا۔ لیکن قرآن نے جس طرح معاہدہ کرنے کے لیے اتنی تاکید کی ہے کہ یہ قدم یوں ہی بلا سوچے سمجھے نہ اٹھایا جائے، بلکہ نہایت ٹھنڈے دل سے تمام احوال و ظروف پر اچھی طرح غور کر کے سمجھ سوچ کر معاہدہ کیا جائے۔ اسی طرح اس نے فسخ معاہدہ کے لیے بھی ایسی ہی تاکید کی ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہایت ٹھنڈے دل سے سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن کے نزدیک عائلی زندگی کا مسئلہ اس قدر اہم ہے
کہ اس نے فسخ نکاح کے طریق کی جزیات تک بھی خود ہی متعین کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملہ کو سلجھا لیں، لیکن اگر بات اس سے آگے بڑھ جائے اور اختلاف کشیدگی کی صورت اختیار کر جائے تو پھر قرآن اس معاملہ کو انہی دونوں پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اسے ایک اجتماعی تمدنی مسئلہ بنا کر معاشرہ سے کہتا ہے کہ تم اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو تمہیں چاہیے کہ ایک ثالثی بورڈ مقرر کرو جس کا ایک ممبر شوہر کے گھرانے کا ہو اور ایک ممبر بیوی کے خاندان سے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، سورہ 4 آیت نمبر 35۔ اگر یہ پنچ اصلاح حال کی کوشش کریں گے تو خدا کا قانون ان کی موافقت کی شکل کو قائم رکھے گا، کیونکہ مقصود باہمی اختلاف کو رفع کر کے موافقت پیدا کرنا ہے، نہ کہ یہ کوشش کرنا کہ ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں۔ لیکن اگر اس ثالثی بورڈ کی کوششیں ناکام رہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان کی باہمی رفاقت ممکن نہیں، تو وہ اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اگر انہی کو آخری فیصلہ کا اختیار ہوگا تو خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ اس طرح یہ معاہدہ فسخ ہوگا۔ یہاں پہنچ کر تم پوچھو گی کہ اگر قرآن کی روح سے اطلاق اس طرح ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ کسی دن ہنڈیا میں نمک زیادہ پڑ جانے پر میاں کو تاؤ آ گیا اور اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو بیوی بیچاری روتی دھوتی ماں باپ کے گھر جا بیٹھی، تو یہ کیا ہے؟ یا یہ کہ میاں بیوی میں سخت نزاع ہے، دونوں الگ الگ ہو جانے پر راضی ہیں، دونوں الگ الگ ہو جانے پر راضی ہیں، لیکن میاں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اسے نہ طلاق دے گا نہ گھر بسائے گا، اور اسی طرح رلا رلا کر مارے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی مذاق ہے جو دین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کیا ہے؟ اور اس کے تحت جذبہ وہی کار فرما ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تمام اختیارات انہی کو حاصل ہیں، عورتیں ان کی لونڈیاں ہیں، یہ ان پر داروغہ ہیں، جب تک داروغہ صاحب کے پسند خاطر ہوا عورت کو گھر میں رکھا، جب غصہ آ گیا باہر نکال دیا، یا اسے معلق چھوڑ دیا کہ نہ اسے بیوی کی طرح رکھا جاتا ہے نہ متعلقہ کی طرح چھوڑا جاتا ہے۔ ان کوتوالوں کے نزدیک عورت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اتنا بھی پوچھ سکے کہ بے ای ذنب قتلت، آخر کس جرم کی پاداش میں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے؟ پھر طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ ان دونوں کو اجازت ہوگی کہ چاہیں تو اپنے لیے اور رفیق تلاش کر لیں، لیکن اس کے لیے عورت کو تھوڑی سی مدت کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ مدت جسے عدت کہتے ہیں عام حالات میں 3 ماہ کی ہوگی، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو پھر وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران میں اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کے سابقہ شوہر پر ہوگی۔ عدت کے دوران میں عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس مدت میں اس کا سابقہ خاوند جس نے اسے طلاق دی تھی اپنے کیے پر پچھتائے تو یہ اس سے دوران عدت میں نکاح کر سکتا ہے۔ بس یہ ایک فائق حق ہے جو مردوں کو دیا گیا ہے، یعنی مرد کے لیے عدت نہیں اور عورت کے لیے عدت ہے۔ مرد کا حق فائق ہے اور اس کی مصلحت واضح ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ عام اصول تو یہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ 2 آیت 228۔ جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں بالکل ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں، لیکن عدت کے زمانے میں اس کا سابقہ شوہر اس سے پھر شادی کر سکتا ہے۔ یہ ہے مرد کا زائد حق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ نمبر 2 آیت 228۔ اگر زمانہ عدت میں یا اس کے بعد ان دونوں نے باہمی رضامندی سے پھر رشتہ نکاح استوار کر لیا تو ان کی ازدواجی زندگی پھر شروع ہو جائے گی۔
اگر اس کے بعد پھر کبھی کشیدگی کی صورت پیدا ہو جائے اور نوبت پھر طلاق تک پہنچ جائے تو اس مرتبہ بھی عدت کے دوران میں یا عدت کے بعد انہیں معاہدہ نکاح کی تجدید کا موقع رہے گا، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ کی طلاق تھی۔ لیکن اگر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی طلاق تک نوبت پہنچ گئی تو یہ تیسری طلاق ہوگی، جس کے بعد یہ نہ جس کے بعد نہ زمانہ عدت میں اور نہ ہی اس کے بعد ان میں باہمی نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کی کشتی کا کھینا ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ اب یہ عورت کسی اور ہی سے نکاح کر سکتی ہے، پہلے خاوند سے نہیں۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے یا یہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ پہلے خاوند سے ازسر نو نکاح کر لے۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، طلاق کا فیصلہ انفرادی نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جب مرد کا جی چاہا طلاق دے دی۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کا فیصلہ معاشرتی نظام عدالت کی طرف سے ہوگا۔ اس کے لیے جس مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اختلافی صورت میں عدالت کی طرف رجوع کرے، اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے۔ جس طرح عورت مرد کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اپنے نکاح میں رکھے، اسی طرح مرد بھی عورت کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے نکاح میں جکڑی رہے۔ نکاح کی غایت اور بنیادی شرط رفاقت ہے، اور رفاقت اور جبر متضاد باتیں ہیں۔ جب رفاقت نہ رہے تو نکاح کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ہیں عزیزہ قرآن کی روح سے نکاح اور طلاق کے احکام۔ ان پر غور کرو اور سوچو کہ ان میں کہیں بھی عورت کے حقوق مردوں سے کم رکھے گئے ہیں اور کہیں بھی مردوں کو عورت پر حاکم اور داروغہ بنایا گیا ہے۔ اب رہا تمہارا یہ سوال کہ قرآن کی ان تصریحات کے باوجود جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب آسان ہے، جہاں سے ہمارا باقی مذہب آ گیا وہیں سے یہ کچھ آ گیا۔ ہمارے ہاں مذہب کا کون سا گوشہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو آئلی زندگی کے بارے میں اس قدر حیرت ہو؟ دنیا کی ابتدائی سوسائٹی، پرمیٹیو سوسائٹی میں بالعموم معاشرہ کا انداز، جسے میٹریکل کہتے ہیں، اس میں عورت کی حیثیت خاندان کے حاکم کی ہوتی تھی۔ عربوں کی پرانی معاشرت میں بھی معاشرہ کا یہی نظام تھا، لیکن ان کے دائیں بائیں جو بڑی بڑی بازنطینی اور ایرانی تہذیبیں تھیں، ان میں معاشرہ کا انداز پیٹریارکل تھا، جس میں حکومت مرد کے پاس رہتی ہے۔ اسلام سے ذرا پہلے عربوں نے بھی ان تہذیبوں سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان کے معاشرے میں مرد کی حکومت کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے نظم معاشرہ کا تصور ہی بدل دیا۔ اس میں نہ حکومت مرد کے لیے تھی نہ عورت کے لیے، یہاں دونوں کو مساوی حیثیت دی گئی تھی اور انہیں سفر زندگی میں دوش بدوش چلایا گیا تھا۔ یہ تھے قرآن کے احکام۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں ملوکیت آئی اور ایرانی اور بازنطینی، بالخصوص ایرانی تہذیب ان کی جلوت اور خلوت میں سرایت کر گئی، تو ان کے معاشرہ میں مرد نے حاکم کی حیثیت لے لی۔ یہ وہ دور تھا جب قرآنی اسلام کی جگہ ایک نیا اسلام مرتب ہو رہا تھا، اور جو ہمارے ہاں اس وقت تک رائج ہے۔ ہماری آئلی زندگی سے متعلق احکام بھی اسی جدید اسلام کے پیدا کرتا ہے، جن کا قرآن سے کچھ تعلق نہیں، چونکہ یہ اسلام ملوکیت اور پیشوائیت کا تخلیق کرتا ہے، اس لیے اس کی مابع الامتیاز خصوصیت استبداد ہے۔ من اور تن دونوں کی دنیا میں استبداد۔ ایسے استبدادی نظام معاشرہ میں جس میں ہر گروہ کو ہو برائے معصوم کی تلاش، عورت کے لیے مقام انسانیت کی توقع رکھنا خیال خام ہے۔ اسی استبداد کا یہ نتیجہ کہ آج جس جگہ عورت کو کچھ آزادی ملی ہے، اس نے مرد سے انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا رفاقت کا تصور نہ ہمارے قدیم معاشرے میں ہے نہ اس جدید میں، نہ وہ قرآنی خطوط پر متشکل تھا، نہ یہ ہے۔ ہمارا سارا معاشرہ اس افراط و تفریط کے جھولے میں جھول رہا ہے۔ اس میں سکون اور قیام کی اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں کہ ہم پرانے انسانوں کے خود ساختہ معاشرہ کو بھی چھوڑ دیں
اور نئی حدود فراموشیوں کو بھی الگ رکھ دیں اور معاشرہ کی بنیاد اثر نو قرآن کی حدود پر قائم کریں۔ اسی سے وہ جنت مل سکتی ہے جس سے نکلا ہوا آدم اس طرح مارا مارا پھر رہا ہے۔ اب رہی ہمارے معاشرہ کی مظلوم عورتوں کی دکھ بھری داستانیں، تم نے تو شاید یہ داستانیں اپنے قیاس سے لکھی ہیں، لیکن میرے سامنے اس قسم کے سچے واقعات صبح سے شام تک آتے رہتے ہیں۔ میری حالت تو بیٹی ایک ڈاکٹر کی سی ہو چکی ہے کہ اس کے پاس جو آتا ہے روتا ہوا آتا ہے۔ ڈاکٹر تو شاید اپنے دل کو کڑا کر لیتے ہیں، لیکن مجھے تو تم جانتی ہو کہ میں کس قدر حساس واقع ہوا ہوں، بالخصوص عورتوں اور بچوں کے معاملے میں۔ کہنے والا اپنی یا کسی کی بپتا کی کہانی کہہ کر چلا جاتا ہے اور مجھ پر رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تم کیا جانو طاہرہ کہ کتنی معصوم لڑکیاں ہیں جو ماں باپ کے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہیں، کیونکہ ان غریبوں کے پاس اتنی دولت نہیں جس کا مطالبہ ان شریفوں اور شریف زادیوں کی طرف سے ہوتا ہے جو انہیں بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان بیچاریوں کے لب سیے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جہالت کا احساس ان کی ہڈیوں کے گودے تک کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ کتنی مظلوم لڑکیاں ہیں جنہیں ان کی مرضی کے خلاف ان انسان نماد درندوں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے جن کے متعلق علم ہوتا ہے کہ ان میں دنیا بھر کے عیب موجود ہیں، لیکن وہ بیچاریاں زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہہ سکتیں۔ کتنی معصوم بچیاں ہیں جنہیں ہماری سوسائٹی کے مہذب بدماش اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب ان کے زیور کا آخری چھلا تک چھین لیا جاتا ہے تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے روپیہ لائیں، اور جب وہ روپیہ نہیں لا سکتی تو مار مار کر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں نہ گھر میں بسایا جاتا ہے اور نہ ہی طلاق دی جاتی ہے، اور دھن دھناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یا تو اتنا روپیہ دو اور یا ساری عمر اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو۔ اس سے بھی آگے بڑھو تو کتنی کمزور اور بیمار لڑکیاں ہیں جن کے ہاں 20-20 سال کی عمر تک 4-4 5-5 بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ بھر سکے۔ وہ دن بھر محنت مزدوری بھی کرتی ہیں اور اتنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے مجازی خدا کے ظلم بھی برداشت کرتی ہیں۔ پھر کتنے ایسے گھر ہیں جن میں غریبی کے زمانہ میں تو کسی نہ کسی طرح گزران ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی میاں صاحب کی جیب میں 4 پیسے آ جاتے ہیں ان کے گھر پر دوسری شادی کا بھوت سوار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان بیچاریوں کو بچوں سمیت ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور ولایت جانے والوں کا تو پوچھو ہی نہیں۔ جو گیا آتے وقت ایک میم صاحبہ ساتھ لے آیا۔ اب پہلی بیوی ہے کہ بچوں کو لے کر در بدر ماری ماری پھر رہی ہے، اور میم صاحبہ گلچھرے اڑا رہی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ تمہیں ان بے گناہوں کو تباہ و برباد کرنے سے ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی؟ لیکن شرم کیسی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت حقہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے تو کون ہے جو ہمیں ٹوک سکتا ہے؟ ہمارے معاشرہ کے اس عذاب جہنم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی کم از کم 60-70% لڑکیاں تب دق میں مبتلا ہوتی ہیں اور بیچاریاں گھل گھل کر مر جاتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب ہر دوسرے تیسرے دن آ کر بتا دیتے ہیں کہ آج ایک مریضہ لڑکی آئی، حالت یہ تھی کہ تب تک دوسرے تیسرے درجے تک پہنچ چکا ہے، لیکن ایک بچہ گود میں ہے اور ایک پیٹ میں۔ طاہرہ بیٹی، میں تجھے کیا بتاؤں کہ ان واقعات سے مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ کسی کے ایک بیٹی ہوگی تو اسے اسی کا غم ستائے گا، لیکن میں ان سب بیٹیوں کے غم میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ آنسو ان کے غم میں نہیں روتا، اپنی بے بسی پر روتا ہوں۔ جب کسی کے جور و تشدد کی کہانی سنتا ہوں تو جی میں آتا ہے کہ اس ناہنجار کو سخت سے سخت سزا دوں، لیکن اس داستان غم کے ختم ہو جانے کے بعد جب سوال یہ آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے تو سوائے اس کے کہ سنانے والا بھی روئے اور میں بھی روں، اور کچھ بن نہیں پڑتا۔ یہ ہے وہ عذاب مسلسل طاہرہ جس سے تمہارے چچا گزر رہے ہیں۔ اب تم پوچھتی ہو کہ اس کا علاج
اس کا علاج انفرادی اصلاح سے تو ہو نہیں سکتا۔ جب کسی معاشرہ کی خرابیاں اس حد تک عام ہو چکی ہوں تو ان کا انفرادی علاج ہوا ہی نہیں کرتا، اس کا علاج پورے کے پورے معاشرہ کے بدل دینے سے ہو سکتا ہے۔ وہی چیز جسے قرآن نے تبدل الارض غیر الارض والسماوات سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس زمین کو بدل دیا جائے، اس آسمان کو بدل دیا جائے۔ جب تک ہمارے معاشرہ کو بدل کر اس کی جگہ قرآنی معاشرہ قائم نہیں کیا جاتا، اصلاح حال کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ اگر اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہو جائے تو قرآن کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے کہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون اور کوئی نظام اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے انگریز کی محکومی کے زمانے میں ہمارے لیے اس قسم کا معاشرتی انقلاب ممکن نہیں تھا، لیکن حصول پاکستان کے بعد اس انقلاب میں کوئی دشواری ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب ہم اپنے لیے خود قوانین وضع کر سکتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس قسم کے قوانین ہوں گے اسی قسم کا معاشرہ کا چلن ہوگا۔ قوانین کے علاوہ اب ہمارا نظام تعلیم بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم صحیح تعلیم سے اپنے بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے دماغ کو صحیح سانچے میں ڈال سکتے ہیں، جس سے وہ معاشرہ کے غلط خطوط کو بطیب خاطر بدل کر رکھ دیں۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ کس قدر بدقسمت ہے وہ قوم کہ وہ ان مصیبتوں میں مبتلا رہے جن کا علاج ان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ خود ہی اندر سے کنڈی بند کیے بیٹھے ہیں اور خود ہی رو رہے ہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ سلیم کی واپسی کی امید کب تک ہے؟ اسی ڈاک میں اس کے نام بھی ایک خط بھیج رہا ہوں۔ وسلام، پرویز۔ 15 اگست 1953 ء۔